اور اب بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک روز میں مزید 83 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا سے مجموعی اموات 26,000 ہو گئی ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 3,902 افراد وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں کورونا کے 60,537 ٹیسٹ کیے گئے۔ NCOC کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.44% رہی ہے۔ اور کورونا کی حالیہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو حالیہ صورتحال ہے کورونا کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کنٹرول ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ گو کہ ویکسینیشن کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ ویکسینیشن کا سلسلہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جاری ہے، لیکن بہت سلو پروسیس جا رہا ہے۔ ابھی بھی 12-13% سے زیادہ لوگوں نے نہیں لگایا ہوگا، اور یہ پرسنٹیج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ ان رجسٹرڈ لوگ بھی ہیں، اور انٹیریئرز میں سارے صوبوں میں بہت سارے لوگوں کے CNIC نہیں ہیں، تو وہ بیسکلی ریڈار کے اوپر نہیں ہیں موجود، اور تو ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو 5 سے 6% سے زیادہ بھی نہیں ہوئی ہوگی اگر ایکچوئل پاپولیشن کو بھی رکھا جائے، لیکن وہ ظاہر کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ان رجسٹرڈ کو کتنا ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس اتنے امیگرینٹس ہیں اتنے سارے ملک کے، اسپیشلی فرام افغانستان، جن کے پاس ظاہر کارڈ نہیں ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹل کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ابھی جو ادھر وہاں سچویشن ہے اس سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو ایک تو پہلا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ویکسینیشن نہ ہونے کا ہے۔ سیکنڈ چیز ہے کہ یہ ظاہر وائرس تو پھیل رہا ہے، ایک ہی ڈھال ہے اس کے سامنے جو کہ ویکسینیشن کی ہے، جو کہ لگائی نہیں گئی ہے، اور ویکسینیشن بھی 100% تو پروٹیکٹ نہیں کرتی نا۔ ویکسینیشن بیسکلی شدت بیماری کو کم کرتی ہے۔ تو اگر 0 کا مطلب ہے کہ بالکل کوئی علامات نہیں ہے، اور 10 کا مطلب ہے کہ وینٹیلیٹر والی سچویشن ہے، تو جس نے 8ویں لیول تک جانا ہے اس کو وہ 5 پہ روکتی ہے، 5ویں پہ جانا ہے تو 3 پہ روکتی ہے، اور اسی طرح سے 3 والے کو شاید 0 پہ روکتی ہے، کوئی علامات نہیں ہوں گی۔ تو لوگوں کو یہ بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی بیماری لگ سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں شدت نہیں ہوگی، اور بہت زیادہ ابھی بھی جتنے لوگ سیریس ہو رہے ہیں ان میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تھی۔ تھرڈ چیز یہ آتی ہے کہ بہت ساری عطائی لیبارٹریاں بھی کھل گئی ہیں، جس طرح سے عطائی ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے بھی کووڈ ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے، جو کہ سو کالڈ ہے، اور وہ جو ناک میں ڈالتے ہیں نا سواب ہے، VTM کہلاتا ہے، وہ جس طرح سرنجیں ہماری نالج میں ہے کہ ری یوز ہوتی تھیں، وہ VTM جو ہے ناک میں ڈالنے والی وہ بھی ری یوز ہو رہی ہے، اور وہ انفیکشن کو پھیلانے میں وہ بھی اب جو ہے وہ کارآمد ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں تو ہر طرح کے موسمی مشرومز نکل آتے ہیں، اور وہ اس کو کوالٹی چیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی پھیلا رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ آتی ہے کہ لوگوں نے بالکل کیئر کرنی اچھا چھوڑ دی ڈاکٹر ہے۔ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذر، جو آپ نے بتایا کہ ری یوز ہو رہی ہے وہ سویب، تو وہ علم میں ہے وزارت صحت کے؟ نہیں دیکھیں، یہ بات نہیں ہوتی اصل میں۔ ابھی ہمارے یہاں سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ تو چیزیں لوگوں کی یوز ہے نالج میں بالکل، کہ لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 60% سے زیادہ عطائیت ہے ڈاکٹروں کے، اگر بات کری جائے جعلی ڈاکٹر جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، کہیں پہ 80% ہے، کہیں پہ 40% ہے، وہ عطائیت ہے۔ اسی طرح سے جب لیبارٹری کی باری آتی ہے تو لیبارٹری میں بھی عطائیت ہے، بالکل اس پہ کوئی کام نہیں ہو پا رہا، اور یہ چیزوں کو پھیلا بھی رہی ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے کہ رپورٹنگ جو ڈیتھس کی آپ نے کی ہے نا، یہ بھی زیادہ ہے، جو نمبرز آ رہے ہیں بیچاری NCOC بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دین اگین جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ 60% جو ہے وہ عطائیت چل رہی ہے بڑے شہروں میں، اگر ہم بات کریں تو بھی، کراچی کی بات کریں تو بھی ایسے ہی ہے، اور اس میں ظاہر وہ جو علاج ہو رہے ہیں ان چھوٹے جو جعلی ہسپتال یا کلینکس بنی ہوئی ہیں، وہ تھوڑی NCOC کو رپورٹ ہو رہی ہیں یا سسٹم کے اندر ہیں، یہ لوگ سسٹم سے باہر ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ سے گزارش کری ان رجسٹرڈ لوگ ہیں، اسی طرح سے یہ ان رجسٹرڈ لیبارٹریاں اور ان رجسٹرڈ کلینکس ہیں جو جہاں پہ لوگ انتقال ہو رہے ہیں، جہاں پہ ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے، وہ 2-3 ہزار روپے میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سستا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جعلی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس کا ہے
انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے جو ہے وہ یہ چھوٹی لیبس ہیں اس میں کام کر رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی نیگیٹو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، اور پھر اس وجہ سے ہمارے اوپر بین پہ بین لگتا جا رہا ہے. ہم ریڈ لسٹ پہ آ گئے ہیں انگلینڈ وغیرہ کی اور بہت سارے ممالک کی، اور ریزن صرف یہ ہے کہ بس وہ لیبوں کو لائسنس جو ہے وہ الاؤ کر دیا جاتا ہے اور کوالٹی چیکس ہیں نہیں، اور جو اچھا کام کر رہے ہیں بیچارے ان کے اوپر ٹھیک جو ہے. ہے وہ ڈاکٹر صاحب سارے یہ فرمائیے گا کہ ہم ویکسینیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو متعدد ویکسینیشن سینٹرز پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ویکسین کی قلت ہے. اب جس شخص نے ایک ڈوز لگوا لی ہے تو وہ دوسری ڈوز کے لیے پریشان ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ وقت پر خود کو دوسری ڈوز سے ویکسینیٹ کیا جائے؟ اگر 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 2.5 مہینے گزر جاتے ہیں، تو کیا پہلی ڈوز کی افادیت قائم رہتی ہے؟ ہاں جی بالکل افادیت قائم رہتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں، اور ابھی گائیڈ لائنز یہ آئی ہیں کہ وہ اگر وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے تو دوسری ویکسین بھی لگائی جا سکتی ہے ایز اے سیکنڈ ڈوز. ابھی یہ گائیڈ لائنز چینج ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ویکسینز اویلیبل ہیں. کبھی کبھی کوئی شارٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ مل جاتی ہے، ایسا پرابلم نہیں ہے. بہت اچھی سپلائیز ہو گئی ہیں اس میں. چائنا بھی بہت زیادہ ویکسینز ڈونیٹ کر رہا ہے، یو ایس اے بھی بہت ویکسینز کو ڈونیٹ کر رہا ہے، کو ویکس ایک ادارہ ہے وہ بہت ڈونیٹ کر رہا ہے. ہر جگہ پہ ویکسینز ہیں، اور اتنا زبردست سسٹم ہو رہا ہے ویکسینیشنز کا کہ پبلک سیکٹر بھی لگا رہا ہے فری میں، اور بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں وہ بھی فری میں لگا رہے ہیں. بے تحاشا دستیابی ہے، ہمارے پاس بھی ساری ویکسینز اویلیبل ہیں. تو یہ بہت اچھی سپلائیز ہیں جو فری میں لگائی جا رہی ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ لوگ لا کے لگائیں. جب سمس کی بات ہوئی تو رش لگ گیا. اب اتنی جگہوں پہ ویکسینز لگ رہی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے بڑے ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے، جس میں سے میں آپ کو پورٹ قاسم کا ذکر کرتا چلوں گا کہ ان کے پاس 30-40 بڑی ایمبولینسز تھیں. یہ اب یہ نکال جی رہے ہیں کہ اس پہ ویکسینیشن جو ہیں وہ جگہوں پہ کھڑی ہوں گی، وہ ٹھیک ایمبولینسز، ہے. اور وہ بھی ویکسینیشن کے ویکسینیشن سلسلے لگا میں رہی ہیں. حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں. اب عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو ویکسینیٹ کروائے. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.